قارون بہت بڑا مالدار لیکن بیوقوف۔ لوگوں مدد کرو، مجھے یہاں سے باہر نکالو، میری دولت، بھاگو، زمین پھٹ رہی ہے، اپنی جان بچاؤ۔ تمہیں پتا ہے قارون زمین میں دھس گیا اور مارا گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مصر پر فرعون کی حکومت تھی، جہاں بنی اسرائیل پر ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ یا اللہ، اس فرعون کا ظلم حد سے بڑھ گیا ہے، ہمیں ان کے ہاتھوں سے بچا لیں۔ قارون بھی وہیں رہتا تھا۔ وہ بنی اسرائیل میں ایک علمی شخصیت کے طور پر جانا جاتا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ قارون تورات کے علم میں ماہر تھا، لوگ اس کی قرات سے متاثر ہوتے تھے۔ قارون کی آواز کتنی خوبصورت ہے اور تورات پڑھنے میں تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ ایک ذہین انسان بھی تھا۔ اسے زمین کے اندر موجود معدنیات کا علم تھا، کہاں سونا ملتا ہے، کہاں چاندی، کہاں قیمتی پتھر ہیں۔ یعنی قارون سونے چاندی کے کاروبار میں ماہر تھا۔ وہ زمین سے دھاتیں نکال کر شام، عرب اور مصر میں بیچتا تھا۔ قارون کے پاس کام کرنے والوں کی فوج تھی، لیکن وہ سودے باز اور چالاک انسان تھا۔ یہ سودا مکمل ہوا اور اس سے ہماری دولت اور بڑھے گی۔ اس نے تجارت اور اپنی ذہانت سے زمینیں خرید لیں، یہ ساری زمینیں خرید لو۔ اور وہ ان کے کرائے اور منافع سے امیر ہوتا گیا۔ وہ زمین کھودتا، سونا چاندی نکالتا۔ یہ چابیاں کتنی بھاری ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ایک ایک کر کے اس کے پاس خزانے کے ڈھیر لگ گئے۔ یہ سب میری عقل اور محنت کا نتیجہ ہے۔ جب لوگوں نے اس سے کہا، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں بھی دو۔ یہ سب مجھے میری سمجھ بوجھ اور میری محنت سے ملا ہے، اس میں کسی کا کیا حق؟ یہی بات اس کی بربادی کا پہلا دروازہ بنی۔ قارون اب لوگوں کو نیچا سمجھنے لگا۔ دولت کا نشہ اس کے سر پر چھا گیا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنے خزانوں کی طاقت دکھانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے قیمتی کپڑے نکالو، سب سے چمکدار زیور پہناؤ، آج میں اپنی دولت دکھاؤں گا۔ اور پھر وہ شاہی انداز میں نکلا۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کپڑوں پر سونے کے تار، گھوڑوں پر جڑے ہوئے جواہرات، نوکروں کی لمبی قطاریں۔ لوگ دیکھ کر بول اٹھے، کاش ہمیں بھی ایسی دولت مل جاتی۔ لیکن ان میں سے کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا، اللہ کا انعام ان لوگوں کے لیے اس سے کہیں بہتر ہے جو گھمنڈ نہیں کرتے۔ پھر قارون نے سب سے بڑی غلطی کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے لگا۔ دولت کے نشے میں قارون اب حد پار کر چکا تھا۔ اس نے ایک عورت کو پیسے دے کر کہا، تم لوگوں کے سامنے گواہی دینا کہ موسیٰ تمہارے ساتھ غلط حرکت کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ عورت لوگوں کے سامنے آئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا یہ سب سچ ہے گا؟ تو وہ عورت کانپنے لگی، آنسو بہنے لگے اور وہ چلائی، اللہ کی قسم، موسیٰ پاک دامن ہے، مجھے قارون نے پیسے دے کر جھوٹ بولنے کو کہا تھا۔ اس وقت سناٹا سا چھا گیا اور وہیں سے اللہ کا عذاب طے ہو گیا۔ اس دن قارون بڑی شان و شوکت سے اپنے محل سے باہر نکلا۔ اس کے آگے نوکر، پیچھے سپاہی، قوم کے لوگ اس کے دونوں طرف کھڑے تھے۔ اچانک زمین سے ایک عجیب بھاری آواز آئی، بھاگو، زمین پھٹ رہی ہے، اپنی جان بچاؤ۔ محل کی دیواریں ہلکی سی کانپنے لگتی ہیں، اس کے پاؤں اندر دھنسنا شروع ہو جاتے ہیں، زمین اسے اپنے اندر دھنسانے لگتی ہے۔ لوگوں کے چہرے پیلے پڑ گئے، محل کی دیواریں اور زیادہ کانپنے لگتی ہیں، اور قارون کی وہی دولت جس پر وہ گھمنڈ کرتا تھا ساری کی ساری زمین میں جا رہی تھی۔ نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی مجھے بچاؤ، میری دولت، میرا خزانہ۔ اور وہ آخری بار چیختا ہے، زمین کی ایک آخری آواز، اور قارون
اور اس کے خزانے سب ہمیشہ کے لیے مٹی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے جب انسان اپنے مال اور تخت پر گھمنڈ کرے۔ اللہ کے سامنے کسی کی بادشاہی نہیں چلتی۔ For more videos, subscribe the channel